مولانا روم کے دیس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے جانا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا مزار کہاں ہے، کنیا شہر کی کیا تاریخی حیثیت ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے تعلق سے بہت زیادہ معلومات پچھلے پروگرام میں امید ہے آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پرانوار بلا شبہ نہ جانے کن کن اسرار کا منبع اور ایک روحانی خزینہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں دل کو سکون میسر آتا ہے، روحانیت محسوس ہوتی ہے، کیوں نہ ہو اللہ والے جو وہاں تشریف فرما ہے۔ اور مزار ایک بڑی تاریخی جگہ ہے۔ اگر اس مزار سے باہر نکلتے ہیں ہم تو آگے مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں بیٹھ کر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف لکھی تھی۔ کچھ کمروں میں کچھ نوادرات بھی ہیں، یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے علاوہ کچھ نوادرات ہیں۔ جب سلجوقی سلطنت قائم تھی یہاں پر تو اس دور کے مختلف جھنڈے، مختلف اور چیزیں تھیں جو ہمارے ساتھ وہاں کے ایک مقامی تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بند ہے، ورنہ ان کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان جھنڈوں پر یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ مزار ایک احاطے میں ہے، ایک گنبد کے نیچے ہے، مزار کے باہر یہ کمرے ہیں، اور پھر ایک بڑا احاطہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ مولانا روم کے دیس میں۔ ڈاکٹر اقبال جو ہیں ان کو بڑی شدت کی محبت تھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، تو یہ ان کا تذکرہ جگہ جگہ کرتے ہیں، اپنے اشعار میں کرتے ہیں، اور بس کچھ چاہنے والوں نے وہاں ایک علامت بنا رکھی ہے، جگہ بنا رکھی ہے کہ اقبال کو چونکہ ان سے محبت تھی لہٰذا ہم بھی اقبال کی کوئی نشانی ان کے مزار کے احاطے میں بنا کر رکھیں گے۔ تو یہ ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا کہ ان کی یاد وہاں بھی قائم کی گئی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ 30 جنوری 2021 ہفتے کا دن ہے، مطلب واپس پلٹتے پلٹتے اصل ہم نے وہاں پڑھی تھی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر پچھلی قسط میں، یعنی قسط نمبر 8 میں تفصیلی طور پر آپ اس کا احوال سن چکے ہیں، اور وہاں سے پلٹتے پلٹتے مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ایک مقامی ریسٹورنٹ تھا، وہاں آ کر کونیا کا مقامی کھانا کھاتے ہیں۔ کونیا کے کھانے کی بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ آج ہم نے کچھ چیزیں کھائیں اور ہمارے ساتھ جو صاحب تھے کہنے لگے کہ جناب یہاں ایک بڑی انوکھی چیز ملتی ہے، اگر وہ نہیں کھائی تو سمجھو کہ بارات بغیر طعام کے واپس چلی گئی، یعنی کوئی بارات آئے کھانا ہی نہ کھائے اور واپس چلی جائے۔ تو ایسا ہی معاملہ یہاں ہے کہ اگر کونیا پہنچ کر کسی نے یہ ڈش نہیں کھائی تو کچھ نہیں کھایا۔ کیا تھا؟ ایک روٹی تھی، ایک پتلی سی روٹی ہے، بس وہ بڑی سمجھیں کہ اس کے اوپر پیزا تو بہت موٹا ہوتا ہے لیکن وہ پتلی سی روٹی ہے اور اس کے اوپر گوشت چپکا ہوتا ہے، ایک بڑی لذیذ قسم کی روٹی تھی۔ مقامی زبان پر وہاں اٹلی اکمک کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں چاروں طرف سناٹا تھا کیونکہ یہ 2 دن ہفتہ اور اتوار لاک ڈاؤن کے دن تھے، اور ہم نے کچھ فوٹیجز بعد میں دیکھی تو پتہ چلا کہ جناب ٹوپیوں کی دکانیں بھی ہیں اور بھی جو تحائف اور سوغات ہوتی ہیں مزاروں کے ساتھ۔ خیر ہفتہ اتوار ہمیں ملا اور پیر کی تو صبح ہم نکل گئے تھے واپس، تو وہ دکانیں بھی ہمیں بند ملیں، تو یہ ایک سوغات تھی جو ہم نے وہاں پر کھائی، اور پھر ہم ہوٹل آ جاتے ہیں، ہوٹل آ کر آرام کرتے ہیں، اگلے دن پھر مزار پر حاضری ہوتی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کیا ہے؟ آپ بلخ میں پیدا ہوئے اور سن 604 سن ہجری تھی جب آپ کی ولادت ہوتی ہے. آپ کے والد ماجد حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک بہت جید عالم تھے. بلخ پر جو خوارزن سلطنت تھی اس کی بادشاہت قائم تھی، اور جو خوارزن کے شاہ تھے ان کے پاس بھی حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اچھی شناسائی تھی اور اچھی پہچان تھی. آپ کی عمر ابھی 6 سال تھی کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بلخ میں رہا کرتے تھے ان کی نظر آپ پر پڑتی ہے، اور آپ کی پیشانی میں جو جوہر تھا وہ آپ کو نظر آتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس بچے نے آگے جا کر ایک مقام حاصل کرنا ہے، اس کا خیال رکھیے گا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے. آپ کے والد کا جو نام بیان کیا گیا بہاؤالدین، یہ لقب تھا اصل میں، ورنہ تو خود آپ کا نام محمد، والد کا نام محمد، دادا کا نام محمد. آپ کا شجر نسب یہ تھا محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کو کسی وجہ سے بلخ چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ بلخ کے بجائے بغداد معلیٰ پہنچتے ہیں. خود بغداد اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا، بڑے بڑے اکابرین یہاں موجود تھے. تو ایک طرف ان کے والد ماجد اپنے علم و فن سے لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، وہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کی جوانی کی ایام ہیں، یہاں وہ علم و فن حاصل کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوریا کا جو بادشاہ تھا سلطان علاء الدین، اس کے کچھ رفقا بغداد آتے ہیں، آپ کے والد ماجد کے حلقہ درس میں شرکت کرتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، سلطان کو جا کر احوال بتاتے ہیں کہ خوارزم کی ریاست سے آئے ہیں، بغداد میں ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے. تو سلطان کی دعوت پر ان کے والد ماجد کونیا آتے ہیں. مولانا روم کے دیس میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد ماجد نے ان کا ایک معلم مقرر کیا ہوا تھا. وہ معلم حضرت برہان الدین ترمذی محقق جن کا لقب ہے وہ تھے، جن کا مزار پرانوار قیصری میں ہے. قیصری ایک شہر ہے اور بڑا ہی مطلب کہ بیچ میں ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم عرفہ سے قیصری چلے جائیں پہلے اور پھر کونیا آئیں، لیکن وہ ترکیب بن نہیں رہی تھی. تو قیصری شہر میں آپ کا مزار پرانوار ہے محقق برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتالیق تھے، ان کے معلم تھے، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم ان کے ذمے تھی. مولانا روم کے دیس میں سلطان نے آپ کے والد ماجد کو بڑی عزت دی اور ایک باغ انہیں گفٹ کر دیا. جہاں آپ کا مزار پرانوار ہے، پہلے آپ کے والد ماجد کو یہاں دفنایا گیا تھا اور پھر بعد میں آپ کا مزار یہاں بنا. تو یہ پورا ایک باغ تھا جو سلطان کی طرف سے آپ کو جاگیر کے طور پر عطا کر دیا گیا تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے ہیں، بغداد سے کونیا پہنچے ہیں. کونیا بھی علم و فن کا شہر ہے. اب یہ علم و فن کے بڑے مرکز حلب جاتے ہیں.
ملک شام کا وہ شہر، آج بھی اس شہر کو مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے علماء، ان کے ناموں کے آگے حلبی لگا ہوتا ہے، اس شہر میں پیدا ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے تھے سلطان ملک ظاہر۔ تو سلطان ظاہر جو تھے، ان کے حکم پر حلب شہر میں مدارس بنائے گئے تھے، علماء کو سہولیات دی گئی تھیں، طلباء کے ٹھہرنے کی جگہیں بنائی گئی تھیں، اور اس وجہ سے وہاں علم و فن نے ترقی کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں آتے ہیں تو حضرت کمال الدین ابن ندیم، بڑا مشہور نام ہے، اور تاریخ حلب ان کی بڑی ہی مشہور کتاب ہے، ان سے آپ پڑھتے ہیں۔ مدرسہ حلاویہ، اس میں آپ آ کر ٹھہرتے ہیں، اس مدرسے میں آپ عرصہ دراز تک پڑھتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، تو ایک مضبوط عالم کے طور پر پلٹتے ہیں۔ اور ان کے جو اتالیق تھے، محقق برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا باقاعدہ ٹیسٹ لیتے ہیں، جانچتے ہیں کہ ہاں واقعی علم اور فن میں یہ رسوخ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مسند پہ بٹھایا جاتا ہے، درس و تدریس کرتے ہیں، ایک عالم میں ان کا شہرہ ہو جاتا ہے، اور سلطان علاء الدین کے دربار میں بھی ایک عزت ہے۔ عزت کا یہ عالم تھا کہ پالکی میں بٹھا کر، کندھوں پر سوار کر کے آپ کو درسگاہ لایا جاتا تھا، اور وہاں آپ مسند درس پر رونق افروز ہو کر پیاسوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ ایک عالم ظاہر ہیں، ایک مضبوط عالم ہیں، خیر زہد و تقویٰ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ ایک مرشد کی کمی ہے، ایک ایسا مرشد جو عنقریب آ کر ان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، کتابیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اب مختلف واقعات ہیں کہ ان کے مرشد سے ان کی کب ملاقات ہوتی ہے، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب ان کے پاس آتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک تالاب کے پاس، ایک شخص آتا ہے، ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دیتا ہے۔ اتنا بڑا نام، علمی جلالت، وہ نامور شخصیت، یہ جرأت کون کر سکتا ہے؟ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں کون ہے یہ، کہا کیا ہوا؟ میری کتابیں خراب کر دیں؟ کہنے لگا کہاں خراب کی ہیں؟ کتابیں اٹھا کے نکال دی پانی سے، ایک کتاب بھی گیلی نہیں ہوئی تھی، ساری کی ساری سوکھی۔ اب مولانا کا جلال تبدیل ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو معاملہ کچھ اور لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا کہ ان کے مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں، ایک نگاہ ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اور جب نگاہوں کا تبادلہ ہوتا ہے، نگاہیں دو چار ہوتی ہیں، تو ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، درس و تدریس چھوڑ دیتے ہیں، فتویٰ نویسی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ نکل جاتے ہیں مرشد کے پیچھے پیچھے۔ جہاں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جائیں وہیں مولانا جائیں، جہاں حضرت جائیں وہیں مولانا جائیں۔ لوگ پریشان، کیا ماجرا جناب؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دشمن ہو گئے لوگ کہ آپ کون ہیں جناب؟ ہم سے ایک عالم چھین لیا ہے، ہمارا ایک رہنما چھین لیا ہے، ایک ہستی جس کے پاس ہم آیا کرتے تھے اس کو آپ نے دیوانہ بنا دیا ہے، ایک شاہانہ زندگی گزارنے والے کو آپ نے فقیر بنا دیا ہے، آپ ہیں کون؟ جائیے یہاں سے۔ اب لوگوں، ظاہر بات ہے، ہیرے کی پہچان تو جوہری کو ہوتی ہے، مولانا تو بے خود ہو چکے تھے، وہ تو اس جمال عشق کی مستی میں پہنچ چکے تھے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اب ان کی کیفیت ہی الگ تھی، ان کا ذوق الگ تھا، ان کا مزاج الگ تھا، اب تو وہ فقیرانہ زندگی اختیار کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر ایک وقتی مدت کے لیے کونیا شہر چھوڑ جاتے ہیں۔ مولانا روم وہی ہیں۔ اب تو جناب مولانا روم کی حالت اور غیر ہو جاتی ہے، اور لوگ ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے غلط کیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ واپس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولانا کی شخصیت کیا ہے! اور کچھ کلمات مجھے ادا کرنے کی ساتھ حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ کھڑے ہو کر
حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ چند کلمات آئیے وہاں سے سنتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس وقت موجود ہیں پورنیہ شہر میں۔ پورنیہ شہر ترکی میں واقع ہے اور ترکی کے وسط میں واقع ہے، اور یہ شہر صدیوں سے علماء کرام، مشائخ اعظام اور روحانیت کا مرکز رہا ہے، اور روحانیت کے ایک مرکز مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کن القابات سے یاد کیا؟ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں عمدۃ العلماء والاتقیاء، ایک جگہ لکھتے ہیں زبدۃ العرفاء والاولیاء، ایک جگہ لکھتے ہیں مولوی معنوی سیدی، ایک جگہ لکھتے ہیں جلال الملت والدین، ایک جگہ لکھتے ہیں العارف الرومی، ایک جگہ لکھتے ہیں العارف باللہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی جو ہے کیا ہستی ہیں۔ شاعر کہتا ہے نہ اٹھا پھر کوئی رومی، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے باقی۔ مطلب لغت، ادب، سخن، اس کا میدان آج بھی باقی ہے، تبریز کا شہر آج بھی باقی ہے، روم کا شہر آج بھی باقی ہے، لیکن نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے باقی۔ کس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، صحبت سہل ترا سہل کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت اچھا، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ یہ کلام مولانا روم کا ہے۔ بشنو وزن چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ مولانا جلال جب وہ یہاں آیا اور اس نے یہاں دیکھا کہ جناب چاروں طرف لنگر چل رہا ہے، ابن بطوطہ یہاں پر بحری راستے سے آیا اور تقریباً 355 دن تک یہاں اگلے جہاز کے لیے انتظار کرتا رہا، اور ابن بطوطہ یہاں کے لوگوں کی سخاوت اور مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے لکھا اپنے سفر نامے میں کہ یہاں کے لوگ مولانا روم سے باطنی طور پر، روحانی طور پر وابستہ ہیں، اور ان کے مریدین کو جلالیہ بھی کہتے ہیں، لیکن آج کل جو ترک کا عرف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں اپنے آپ کو سلسلہ مولویہ سے منسوب کرتے ہیں، اور وہ ایک خاص جو ترکی ٹوپی ہوتی ہے لال رنگ کی، اس انداز کی جو ٹوپی ہے وہ پہنتے ہیں۔ بشنو وزن چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو یہ ایک ٹریول لاگ ہے، ایک سفر نامہ ہے۔ مولانا روم کے دیس میں ترکی کے سفر پر جب جانا ہوا اور وہاں پر اولیاء، صالحین، صحابہ کرام علیہم رضوان، انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب مزارات پر حاضری ہوئی، تو اس کی کچھ یادیں ہیں جو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو ہے اس ٹریول لاگ اور سفر نامے اور یہ جو پروگرام ہے مولانا روم کے دیس میں، اس کی جو نویں قسط ہے بطور خاص مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے احوال پر مشتمل ہے، اور ان کا تذکرہ ہم سنتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے۔ اگلی قسط میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال جب ہوا تو زلزلے آتے ہیں۔ تو 4 دن تک زلزلے کیوں آتے رہے، اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کہا، آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک خاص شاگرد جو آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ باتیں ہوں گی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی،
ان کے مزار پر کھڑے ہو کر کون سے اشعار ان کی شان میں پڑھے گئے اگلی قسط میں آپ سماعت کر سکیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوتی ہے اگلی قسط میں۔ مولانا روم کے دیس میں